بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج 11 رمضان المبارک منگل 5 مئی ہے۔ اللہ رب العزت کی عالی شان مقدس لاریب کتاب قرآن شریف، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری لا تبدیل الہامی کتاب ہے، اس کتاب مبین کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سے پہلے ہمارا سبق سورہ البقرہ پہلا سپارہ، سورہ البقرہ کا 1 پاؤں تک کے بعد 6واں رکوع شروع ہوا تھا۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اگلی آیت کو آج کے سبق میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی۔ کھانسی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ کے آگے ہاتھ رکھنا چاہیے؟ نہیں، کپڑا کپڑا ہو تو زیادہ بہتر۔ کپڑا، اگر جناب کے پاس کپڑا نہیں ہے تو یہ کونی یوں رکھے، پھر اس طرح یوں رکھے کہ کھانے والا منہ ذرا اس کے اندر آئے۔ اس کو اوپر بھی نہیں کریں گے تو پھر نیچے سے، یعنی احتیاط کرنا ہے آپ کے منہ سے جو تھوک کے چھٹے نکلتے ہیں وہ کسی دوسرے پر نہ پڑے۔ اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، بچپن میں سنتے تھے ہاتھ رکھیں، اسی ہاتھ پر وہ تھوک وغیرہ جو لگتا ہے تو پھر بندہ کسی سے سلام بھی لے سکتا ہے۔ وہ ممکن ہے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو بھی، اس لیے کہتے ہیں آپ قرآن شریف پڑھ کے بھی اٹھیں تو ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ کلام اللہ کی بڑی 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 بلند شان ہے۔ پر این ممکن ہے اس کو کسی اور نے بھی پڑھا ہو، اس کے بھی ہاتھ لگے ہوں، تو پرہیز کرنے میں عرض کوئی نہیں، بے ادبی نہ ہو، ادب میں ہی سارا کچھ ہے، لیکن پرہیز ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، بعثناکم ہم نے زندہ فرمایا تمہیں، من بعد موتکم تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ زندگی اور موت کا وارث اللہ ہے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت عطا کر دے۔ یہ موضوع چل رہا ہے پیچھے کہ نہیں چل رہا؟ ان پر جب وہ طوفان گرا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا۔ ہمارے اردو میں لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ جلایا۔ دیکھو، مشکل حروف وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کی صلاحیت اتنی ہے۔ اگر آپ کا مخاطب اردو کا یہ لفظ جلانا، زیر اگر اس کو یاد نہیں رہ گئی تو کیا کہے گا؟ جلانا۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ باہم علم پہنچانا یا اپنی علمی قوتیں دکھانا؟ نہیں۔ اگر آپ جناب کی عادت کے مطابق لفظ ایسا مشکل نکلتا ہے تو اس کو پھر سہل کرے۔ میرے استاد المکرم اللہ ان کی قبر پر نور برسائے، یہ محترمہ باجی صاحبہ بھی اور ہمارے استاد شیخ الحدیث بھی فرماتے تھے کہ آپ جب کلاس میں ہوں یا کسی عام جگہ لیکچر آپ کا ہو تو آپ لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ اگر عادت کے مطابق کوئی حرف ایسا عربی فارسی کا نکل جاتا ہے تو اس کو ذرا سہل کریں، اس کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اگر سامعین آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، خدا نخواستہ اگر ان کی زبان ہی ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کی مجبوری ہے نا. اگر ایسا مسئلہ نہیں تو پھر وہ نہیں ہے جاہل، آپ جاہل ہیں کہ آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے. سمجھے؟ تو اگلے دن بھی ایک بندے نے کال کی تھی کہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جلایا یا جلا اٹھایا. یہ جلانا ہے، میں کہ نہیں، جلانا یہ اردو کے حروف میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. جلانے کے لیے زبر ہوتی ہے اور جلانے کے لیے جو ہے وہ ایسے رکھنا ہے اس کو، ایسے. ٹھیک ہو گیا، ہے بھی مسئلہ. اچھا جی، اب سمجھ آ رہی بات؟ یہاں اردو کا لفظ انہوں نے جلانا لکھا ہے، جبکہ آسان کیا ہے؟ زندہ فرمایا تمہارے مرنے کے بعد. اللہ فرماتے ہیں، میں اللہ جب بھی کوئی احسان فرماتا ہے، نیچے آ جاؤ ذرا. اللہ کی تو بڑی بلند شان ہے نا. اساتذہ، والدین، سسرال، تین رشتوں کو والدین کا درجہ دیا گیا نا. من والدہ کا، حضور نے فرمایا تھا کہ حدیث ہے ابو کا ثلاثہ. مولانا صاحب، ابو کا ثلاثہ، اے بندے تیرے تین ماں باپ ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو. فرمایا من والدہ کا، پہلے وہ جنہوں نے تجھے جنم دیا. دوسرا فرمایا من علمہ کا، دوسرے وہ جنہوں نے تجھے سکھایا. تیسرے فرمایا من زوجہ کا، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو انہوں نے بیٹی دے کے بیٹا بنایا، اگر آپ عورت ہیں تو انہوں نے آپ کو بیٹا دے کے بیٹا بنایا، بیٹی دے کے. یعنی ان کو بھی حضور نے کیا رتبہ دیا؟ ماں باپ کا رتبہ دیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ بھی جب نیکی کرتے ہیں، اگر کوئی، ویسے تو اس معاشرے میں بہت ہوتا ہے، ماں باپ اکثر کہتے ہیں، ہماری پنجابی زبان میں جمیا، پالیا، پڑھایا، ویایا، وہ اپنی نیکیاں گنتے رہتے ہیں. کیا یہ جائز؟ جی مولانا صاحب، جائز ہے؟ ہاں جی. دیکھو ہمارے عزیزہ ماشاء اللہ تیسری مرتبہ تفسیر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ترجمہ. کہتے ہیں احساس دلانے کے لیے کوئی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ نیکی جتائی نہ جا رہی ہو. جب نیکی جتائی جائے، قرآن پاک کا ایک مجھے وہ آیت یاد ہے، جب نیکی جتائی جائے نیکی کا مقام ختم ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر کہیں جی کہاں جب بچے ستائیں دل دکھتا ہے کہ ماں باپ اندر کا وہ جو غضب ہے، غیظ ہے، دکھ ہے، کن لفظوں میں اس کو بیان کریں. دیکھو میں استاد المکرم کئی رستے پر چلتا ہوں، میرا اپنا تو نالج بہت کم ہے. فرماتے تھے آپ کسی کے گھر گئے ہیں کسی کے بلانے پر، اس گھر میں کوئی آپ کی اگر انسلٹ کرتا ہے تو آپ گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھو تیری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں تیرے وجہ سے اس گھر میں آیا ہوں. اس سے کہیں جس کے لیے آپ نے کام کیا ہے، جو اس کے پاس اس کا حل ہے، وہ ہے ذات اللہ تعالیٰ کی. ہم اگر بچے پال رہے ہیں تو اس کے نہیں کہ بچے کے سر سے نکالیں گے اپنا مزدوری. بچہ ساری زندگی بھی آپ خدمت کرے نہیں دے سکتا. بچوں کو احساس دلانے کے لیے کسی حد تک یہ بات ہے کہ آپ کوئی بات کریں، لیکن اس طرح ہمارے معاشرے میں ہے روز جتانا، یہ بڑی جہالت ہے. اس سے آپ کی نیکی کا وہ خاص نورانی نقطہ مٹ جائے گا، یعنی تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی. سمجھے؟ ہاں، وہ دل کا غبار اپنے اللہ کی بارگاہ میں نکالیں، باوضو ہو جائیں، 2 نفل پڑھیں، عرض کریں خدایا تو نے مجھے یہ بچے عطا کیے، میں نے ان کو پالا پوسا، جو کچھ بھی کر سکا یا محنت کی، میرا مقصد تو تیری رضا تھا. اب یہ مجھے دکھ دیتے ہیں، میں تجھے ہی عرض کرتا ہوں تو ان کو ہدایت دے دے. اب سمجھے بات؟ یعنی والدین، اساتذہ یا سسرال، یہ ان کی ایسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ ہم ان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے. سمجھے نا؟ تو اگر کبھی وہ احساس دلائیں تھوڑا سا، تو مطلب ہوتا ہے ہمیں کہ تجھ سے قیمت نہیں لینا چاہتا، پر قدر تو کرنا. میں تیرا سسر ہوں، میں نے تجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا. میں تیرا استاد ہوں یار، میں نے تجھے کچھ سکھایا. میں تیرا باپ ہوں اللہ، میں نے تجھے بیٹے جنم دیا، تجھے پالا پوسا یا جو کچھ بھی. تو یہ
بڑے احتیاط سے ان کلمات کو ادا کیا جائے، کہیں اس کا دوسرا مطلب نہ نکلے کہ ہم جتا رہے ہیں۔ جب جتائیں گے بار بار تو اس کا بہت خطرناک حالات بن جائیں گے، پھر نکل جائے گا کہ بندے تیرا رب کوئی نہیں، تو اس لیے مجھے پالتا رہا کہ میرے سر سے اس کی مزدوری نکالے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اور تو کوئی ذات ہی نہیں جس کے لیے اس نے کچھ کیا تھا۔ تو ہم جو کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ قرآن کی آیت ہے 8ویں پارے کی، قل، اللہ فرماتے ہیں میرے بھی آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہماری ہر نیکی کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ تو یہ اساتذہ، سسرال اور ماں باپ جو ہوتے ہیں، یہ بھی ہم ان کی بھی قیمت نہیں دے سکتے، اور سمجھدار اگر یہ ہیں تو یہ قیمت کبھی مانگتے بھی نہیں ہیں، بس کہتے ہیں بیٹے ذرا ہمارا احساس کرو، ہماری قدر کرو، بے قدری نہ کرو۔ تو اب آ جاؤ اس بڑے رشتے کی طرف جو کائنات کا سب سے بڑا رشتہ ہے، بندے کا اپنے پاک رب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے احسانات پر شکر کرو۔ کیا کرو؟ قرآن کی وہ آیت پڑھ لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر من قدردانی، ٹھیک ہے، وفاداری۔ اللہ فرماتے ہیں میرے احسانات پر شکر کرنا، پچھلا رکوع پڑھا تھا نا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا پورا کروں گا، تم میرے ساتھ وفا کرو میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جاگ رہے ہیں ذرا؟ ہاں جی، ہاں نہ کریں میرے ساتھ، ہاں جی، تم میرے ساتھ وفا کرو، تم میرا عہد پورا کرو، تم میری نعمتوں کا شکر کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ ہاں جی، اب یہاں اللہ فرمائے لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ بات یہاں لانی تھی کہ ہم اپنے رب کے احسانات پر اس کی قیمت یا معاوضہ نہیں دے سکتے، شکر کریں۔ تو شکر کا بہترین انداز کیا ہے، آپ جس کے شاکر ہیں، شکر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شاکر۔ شاکر میں قدر دان، تو جو قدر دان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کا حکم مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ احکامات خداوندی کا وہ احساس کرتا ہے، اگر وہ 5 نمازیں ہیں، دیگر احکامات و ارشادات ہیں، یہ شکر کا انداز ہے، کبھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم یا کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم یا زیادتی کیا کرتے یا کرتے رہتے تھے۔ اب یہ بات شاید آپ کو یاد ہو، پہلے گزری، بنی اسرائیل پر عرصہ دراز کچھ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا رہا، ان پر نور مطلب بادل سایہ کرتے رہے، علیکم الغمامہ، انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اس ریگستان میں، اس ایک صحرا میں کچھ کیے بغیر ان پر اللہ کی نعمتیں اترتی رہیں، من و سلوہ۔ من و سلوہ کی تشریح میں چلے جاؤ تو پھر واپس آتے آتے بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ سلوہ تو آپ کو پتہ نا بٹیر کو کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کھانے کے لیے ان کو ملتی تھی، یعنی بغیر کچھ کیے موج مارو جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ آگے جو بات ہے وما ظلمونا، اب جلدی سمجھے کہ فوراً لگتا ہے چرا موضوع تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات یہاں اشارہ وما ظلمونا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس پر شکر نہیں کیا۔ پیچھے تھا نا لعلک تمہیں زندہ کیا مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اللہ فرماتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی یا ظلم کرتے تھے۔ اس کا مطلب انہوں نے شکر نہیں کیا، بجائے شکر کے ناشکری کی۔ تو قرآن کا بھی وہ کلمات پڑھے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کرو یعنی اس کی احسانات کی بے قدری کرو تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نہیں شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ پر تو کوئی ظلم نہیں نہ کر سکتا۔ اگر ہم سارے لوگ نمازیں پڑھیں تو کیا اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟
ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا، وگرنہ ہم جیسے کروڑ ہا لوگ بھی اللہ کی نماز نہ پڑھیں تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا، اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان زیادہ نہیں ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ کی شان پہلے ہی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی وہ رب جو ہے رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شکر نہیں کرتا تو وہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ولیکن کانوا انفسہم، اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کسی اعتبار سے نافرمانی کرنے والا مت سمجھے کہ وہ اپنے رب کا کچھ بگاڑ رہا ہے۔ اللہ پر ظلم یہ کس کی مجال ہے؟ وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرے، بعض دفعہ پتہ اس کو دیر سے لگتا ہے، خیانت کرے، جیل سازی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو جب ہم نے حکم دیا، واؤ میں نے اور اذ میں نے یاد کرو، قل کہا، نہ ہم نے حکم دیا، ادخلو داخل ہو جو، هذه القرية، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اس بستی میں، فکلوا منہا، پھر کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے جاؤ جتنا چاہو، رغدن وادخلوا الباب، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن سر جھکائے ہوئے، یا سجدن کا معنی کیا کیا؟ سر جھکائے، وقولوا، اور کہتے جانا، حطۃ نغفر لکم، بخش دے ہمیں، ہماری خطایاکم، ہماری خطائیں، یعنی تم کہتے جانا ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیتے ہیں محسنین یعنی نیکوکاروں کو۔ یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل کہاں آئی تھی؟ مصر میں۔ اب مصر سے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ شام، کنعان شام میں ہی ہے نا جی، آ رہے ہیں۔ فرمایا تم جانا یہاں تو تم سجدہ کرتے ہوئے، سجدے سے مراد ایک معنی کیا کہ سر جھکائے ہوئے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے، مثال طور پہ آپ یہاں رکتے ہیں تو شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، پھر منزل اگلی شروع کرتے ہیں، پھر جہاں رکتے ہیں پھر سجدہ کر لیتے ہیں، یعنی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے جاتے ہیں۔ کہا جائے گا وہ لوگ سجدے کرتے کرتے آ رہے ہیں، شاکرانہ انداز میں آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ آپ کو کبھی کامیابی دے تو تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ آپ کو کوئی چیز اگر گمی ہوئی مل جاتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرے، کیونکہ ملتی کس سے ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ اس پر آپ کے لیے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی تاجواری ملی، آپ نے شکر کیا، نہ شکری نہیں کی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ان کے اس غلام خادم نے اشارے پر تخت بلقیس سامنے لا کے رکھ دیا۔ قرآن شریف کے لفظ ہیں، مبارک کلمات، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم شکر کرتے ہیں کہ نہ شکری۔ سنو، یہ اس میں میری یا کسی کی کوئی بھی کامیابی ہے تو کس کے فضل سے ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ تو وہ کلمات کیا آپ نے ارشاد فرمائے جو ہماری پاک کتاب قرآن شریف کا حصہ بنے، کیا تھے؟ ھذا من فضل ربی، یعنی کامیابی پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تو ایسی پاک بارگاہ ہے، کامیابی ملی خدا کے فضل سے، شکر کرو اور میں اور دوں گا، وہ تو عطا فرماتا ہی رہتا ہے۔ ہم اپنی کم ظرفی یا کم عقلی کی بنا پر نہ شکری کریں، اپنی بہادریاں، اپنی کامیابیاں بیان کرتے رہیں، یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ کامیابی خدا کے فضل کے بغیر، میں پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ ٹھک ٹھک آپ کو 1-2 دن برداشت کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، یا ہم کوئی کلاس کا ٹائم چینج کرتے ہیں، اس طرح کا کچھ سوچتے ہیں جی۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ اب ان کے بارے میں ہے کہ من و سلوہ اترا، بادلوں نے سائے کیے، فرمایا جو کھاؤ جتنا چاہو، لیکن اللہ فرماتا ہے انہوں نے اگر شکر نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے حکم دیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے جانا کہ بخش دے، نغفر لکم، ہم تم خطایاکم، تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیتے ہیں کہ ان کو نیکوکاروں کو۔ آج کے سبق کی آخری آیہ مقدسہ رکوع مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبدل الذین ظلموا، پھر بدل ڈالا ان ظالموں نے، ظالموا قولا غیر، اور بات سے، ہائے ہائے،
قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا، یعنی جو ہم نے حکم دیا تھا وہ نہیں انہوں نے کیا، بجائے شکر کے کیا کیا؟ نہ شکری کی، چاہیے تھا شکر کرتے، کیا کیا؟ نہ شکری۔ شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، شکر قیمت ہے۔ شاکر کا مطلب آپ نے کہتا ہے میری ماں، اس کا ہاتھ چوم کے کہتے ہیں میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں، اور ماں میں تیرا بھی مشکور ہوں، تو نے مجھے جنم دیا، پالا پوسا، تیرے سینے کا خون جو دودھ بن کے اترتا میں پی کے پلتا رہا، میری ماں میں تیرا بھی مشکور ہوں، تیرا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ یہ ماں کی اس نیکی کی قیمت ہو گئی۔ اب ماں کی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو 1000 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ مہربان، آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، کبھی نماز کی صورت میں شکر کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کی مدد کر کے شکر کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ کے کیا اور اس کے احسانات کا یہی بدلہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا تو قدردان رہنا، میں پھر بھی تجھے، میری شان ہے، میں تجھے اور دوں گا، کیونکہ اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا، یعنی بجائے شکر کے کیا کیا؟ نہ شکری کی۔ اس کی تشریح آگے چل کے عرض کریں گے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، تو ہم نے ان ظالم لوگوں پر کیا کہ نازل کیا؟ رجزن، رجزن کا معنی کہ عذاب، من السماء، کہاں سے؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور اس کی تشریح کی لینے جب میں سمجھتا ہوں، بار بار اعتراف کرتا ہوں، ہمارا علم بہت محدود ہے، لیکن خدا کا شکر ہے میرے ساتھ 30 سال کے قریب ہوا قرآن پاک کلمات پڑھنا، پھر پڑھنے کے ساتھ بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پڑھاؤں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمانے بوجہ اس کے یفسقون، کہ وہ فسق و فجور، زیادتی کیا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو دنیا میں کوئی علاقے کا کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا کوئی مجسٹریٹ جج ہے، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، ایس ایچ او کسی کو پر ایف آئی آر لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے زیادتی نہیں کی، اس کی صفائی، یہ وہ اس کا پابند ہے کہ وہ صفائی بیان کرے کہ آپ نے اس پر تو ایف آئی آر دے دی کہ جی دیکھو اتنے لوگوں نے آ کے مجھے اس کی شکایت کی، اتنی گواہیاں ملی، اس کے بعد میں نے اس پر یہ جو ہے نا یہ قانونی کارروائی کی۔ وہ اس کا پابند ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اس ریاست کا تنخواہ دار ہے۔ استاد بچے کو اگر کچھ کہتا ہے تو وہ اپنے اس کے والدین کے آگے صفائی دے، پرنسپل کے آگے صفائی دے، اس وجہ سے بچوں کو باہر کھڑا کیا، ان بچوں نے کام نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کر آئے۔ استاد بچے کو کچھ کہے تو صفائی دے، ماں کہے باپ کے سامنے صفائی دے، باپ زیادتی کرے، ماں کہے کیوں مارا بچے کو، باپ کہتا ہے کہ دیکھ میں آپ ماں ہیں، آپ کا حق ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ کہا ہے۔ بڑے سے بڑا جج سے لے کر سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا بڑے سے بڑا جو کوئی جج ہے جی، جو چیف جسٹس ہے ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں قاضی القضات، وہ بھی اگر کوئی فیصلہ کرے تو وہ پابند ہے صفائی دے۔ اس کو سزا کیوں دی گئی؟ سعودی عرب یا دوسرے ملکوں میں، میرے خیال پاکستان میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ کسی کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو جب اس کو عمل درآمد ہو تو اس کا وہ جرم بیان کیا جائے کہ اس بندے نے آج سے سال 2 سال پہلے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، ہمسائے کو قتل کیا، اس کا جرم بیان کرے، صفائی دی جائے کہ ہم اس کو ایسے اس کو پھانسی کی سزا نہیں دے رہے۔ وہ ریاست کے تنخواہ دار ہیں، وہ ملازم ہیں، وہ چاہے بڑا سے بڑا جج ہے، وہ صفائی دینے پر پابند ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ بھی کسی کا پابند ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے مولانا صاحب کو تھوڑے سے کوئی ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، گجر صاحب کا اچانک مزاج کبھی آن کبھی آف، تھوڑا سا ساتھ ساتھ ملائیں تب بات کی سمجھ آتی ہے تھوڑی سی نا، کوئی باتیں مزاج کے خلاف گزر جاتی ہیں، یہ نہیں پتہ ان کو شف کر دیتے ہیں، پرے کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں سارے، فوت نہیں ہو گئے نا۔ ہاں ہوں کرنا، کسی کو بات سنائیں، پرانے بابوں سے سنتے تھے لوگ کہانیاں کہ بابا جی کوئی طوطا کہانی سنائیں، تو کہتا تھا پترو ہنگرا پر ہو گئے تو میں سناؤں گا، تو کہتے تھے ہاں جی نانا ابو، جی دادا ابو، یہ کہتے تھے۔ تو آگے سے اگر بندہ زندہ ہے تو اس کو چاہیے نا ہاں ہوں کرنا، تو زندہ بھی ہے بندہ لیکن وہ موڈ شریف ہے، تو یہ موڈ ہمیں نقصان دیتا ہے، بعض دفعہ اپنے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات سننی پڑتی ہے، بعض دفعہ بندے کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں۔ سنیے
کہ اللہ کی ذات تو کسی کے پابند نہیں نا. غور کرنا ذرا کتنا بڑا نقطہ, قرآن میں یہ کئی بار آئے گا. اللہ فرماتے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, انہوں نے اپنی جان پر ظلم کی. اب دنیا کا بڑے سے بڑا جو عالمی عدالت کا آپ اشارہ دے لیں, کسی ملک کی سپریم کورٹ کا اشارہ دے رہے ہیں, وہ پابند ہے. ملک کا پرائم منسٹر, ملک کا پریزیڈنٹ جو صدر بھی ہے, کوئی کام کرے تو اس کا وہ پابند ہے کہ صفائی دے, بتائے کیوں کا ایسا اس نے کیا, کیوں ان لوگوں کو سزا دی, کیوں لاک ڈاؤن کیا, کیوں کیا. وہ روز بیچارہ ہمارا عمران خان صفائی دیتا پھرتا ہے, بھائی اس لیے پھر ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد کھولیں گے بھی, اس لیے کھولنے کی بھی وجہ بیان کرے اور لاک ڈاؤن کرنے کی بھی. وہ اس کا پابند ہے, قوم نے اس کو لیڈر بنایا. یار یہ باتیں تو نیچے ہیں, میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میرا تھوڑا سا ساتھ دیں. اللہ تو نہیں کسی کا پابند. الیس اللہ بحکم الحاکمین, وہ حاکم ہے, وہ علی کل شیء قدیر, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ رحمان رحیم قادر کریم ہے, سب کچھ اس کے قبضہ عالی شان میں ہے. اب کیا کہیں گے کہ اللہ کسی کا پابند ہے اس لیے صفائیاں بیان ہو رہی. قرآن میں آپ آگے کئی بار پڑھیں گے, کسی قوم کو سزا دی جا رہی, کسی کی شکلیں بندروں جیسی بن رہی, کسی پر پانی کا عذاب. اللہ فرماتا ہے ہم کسی پر ظلم نہیں فرماتے. ہائے ہائے, صدقے جاؤں میں اپنے رب کی عظمت پر, شان الوہیت پر قربان جائیے, شان وحدانیت پر قربان جائیے, اس کی کرم نوازیوں پر صدقے جائیے. جو کائنات کا رب ہے, مجال ہے کوئی اس کے آگے دم مارے. میرے ساتھ فرماتے تھے یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, وہ ظلم نہیں فرماتا. ہم تو کوئی جوان فوتگی ہو جائے تو کہتے ہائے کہ ایف ہو گیا. میں اللہ کے بارے میں ایسا نہ کہنا. ایف میں ظلم, اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ کو ظالم کہو گے, پہلی تو بات ہے ایمان سے نکل جاؤ گے, نکاح ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ پھر یہ بتاؤ پھر آپ کو رحم کہاں سے, کائنات میں رحم کا وجود ہی ختم ہو جائے. اگر ماں کے دل میں رحم ہے تو کس کے فضل سے, بہن بیٹی دوست عزیز کسی رشتہ دار کے دل میں کچھ قدر ہے تو کس کی وجہ سے, اللہ کے. کوئی پھل میٹھا ہے تو اس کے فضل سے, کسی کے دل میں نرمی تو اس کے فضل سے. تو آپ اس بات کو بہت سوچو, ایسے موقعوں پہ ذرا چکنے ہو جایا کرو. کہیں حادثاتی موتیں ہوتی ہیں نا, کچھ جوان بچی کسی کی فوت ہوگی, یا اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے ماں یا باپ فوت ہو گئے, ہائے ان کے بنے گا اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہ کرنا. حضرت امام حسین ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, شہدائے کربلا جن کو سید الشہداء کہتے ہیں, شہزادہ گلگوں کبا, راکب دوش مصطفیٰ. راکب کہتے ہیں سوار کو, اور دوش کہتے ہیں کندھوں کو. دوش مصطفیٰ جو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو حضور کے مبارک کندھوں پر سوار ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا واہ کتنی شاندار سواری ہے. سواری کون تھے؟ حضور, اور سوار امام حسین رضی اللہ عنہ تھے. واہ عمر فاروق آپ کی کتنی شان. میرے حضور کی تو بڑی شان ہے, حضور کے غلاموں کی بھی. چاہیں تو کہتے ہیں جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی. پھول پھول ہی ہوتا ہے, جب وہ گلدستے میں سج جائے تو اس کا ٹور, اس کا روب اور بھی بن جاتا ہے. حضور کی تو بڑی شان ہے, جب اصحاب کا گلدستہ بنتا ہوگا تو شان رسالت کتنی اور بھی منفرد نظر آتی ہوگی. کہتے ہیں چاہیں تو ہے خدمت میں ان کی تھے ابو بکر و عمر عثمان و علی. یہ نعت شریف ہے نا مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی. کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. مسلمان ہے نا جی, مسلمان کے سامنے جب شان رسالت ہے نا, ادھر سے مسلمانی کا پتہ لگتا ہے. لمبی داڑھی اور بڑے پردے بنانے سے نہیں مسلمانی کا پتہ چلتا. یہ پردے یہودیوں نے بھی کیے ہوتے. مسلمان کا پتہ اپنے اس کا وہ بٹن جب پش کریں گے نا, شان رسالت آئے طبیعت مچل جائے گی. وفادار بیٹی کے سامنے اس کے ماں باپ کا ذکر آئے, اس کی طبیعت دیکھنا. قدر والے شاگرد کے سامنے استاد معظم کا ذکر آئے, پھر اس کی طبیعت مچلتی ہے. دل چاہتا ہے میں اپنے استاد کی بات کروں. خدا واحد کی قسم جب ایک امتی کے سامنے اس کے پیغمبر کا ذکر آئے, اس کی طبیعت پھول کی طرح کھلتی ہے. سمجھتا ہے کرم میرے خدا کا ہے, پر اللہ نے وسیلہ مجھے میرے لیے میرے رسول کو بنایا. آج ہم بھی گائے کا پیشاب پیتے, پتھر کے آگے جھکتے. حضور نے آ کے ہمیں اس گند سے نکال کے فرمایا
اے میرے امتیوں، میرے رب کو بندو، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہی سے مسلمانی کا پتہ ہے۔ آپ کا کوئی دوست کو ریلیٹو کو عزیز رشتہ دار وہ بڑی باتیں کرتا ہے، اسلام کی نماز پڑھو، روزہ رکھو اور یہ کرو وہ کرو، آپ نے پتہ کرنا یہ منافق تو نہیں ہے، اس کے سامنے نبی کی شان بیان کرنا، حضور کی ذات پر دروشی پڑھنا، پتہ چل جائے گا اس کو، وہ اس کی طبیعت میں بجائے خوشی کے چہرہ اثر کی صورت اختیار کر لے گا۔ اثر میں وہ صورت کمزور ہوا ہوتا ہے، خوش ہونے کے بجائے اس نافرمان بیٹے کی طرح، جس طرح کہتے ہیں نا ایک بھائی آتا ہے، اس کو ابا جی سے ذرا تھوڑا سا نا اختلاف ہو جاتا ہے نا بیٹوں کو، کسی ایک بیٹے کو ابا جی نے مجھے کم دیا، کہتا ہے ابا جی بس میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، ماں باپ نے کیا زیادتی کرنی، ماں باپ جو ہوتے تو اس کو آتا ہے تو بہن کہتی ہے ہمارے ابو کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ان چھڈو بھی ان ابے نو سر تے رکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے ابو نہیں، بھائی ابو تو ہے پر سمجھ رہے ہیں میری بات، وہ باپ بھی مانتا ہے لیکن اپنے ابے کی شان سننا پسند ہے، اس کو اندر سے کو بغالتا لگ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نہیں سمجھا سکتا، میرا علم بہت تھوڑا ہے، لب و لہجہ بھی اتنا نفیس نہیں میرا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، شکر ہے اللہ نے پھر بھی بڑا کرم ہے اس کا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں میری زبان میں توتلا پن تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا، یہ تو قرآن کی برکت ہے۔ اب میں کوئی، اب بھی کبھی کبھی آپ کو شک پڑتا ہے نا، بات میری زبان پھسلتی ہے، محسوس ہوتا ہے، تو آپ محسوس کریں کہ وہ بیٹا اگر حلالی ہے۔ میں حرم شریف میں تھا تو مکہ، حرم مکہ شریف میں، تو میرے کچھ شاگرد عزیز گئے تو وہ کہنے لگے جی آپ نے آج جانا ہے جدہ۔ میں نے کہا آج سبق ہمارا لمبا ہو رہا ہے، میں نے کہا چلیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے وہ جیلم کا ہے، تو وہ کسی دوسرے عقیدے کی یا کتابیں پڑھتا ہے یا ان کے پاس بیٹھتا بوٹتا ہے، ساری باتوں میں خوش ہوتا ہے، نماز روزے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی شان رسول بیان کی جائے نا، میں نے بتایا تھا یہ غیر مسلم کی بڑی گناؤنی سازش ہے، مسلمان کو یکدم وہ کافر تو نہیں بنا سکتے نا، انہوں نے اندر میں ایک فرقہ بنا کے، یہ میرے نیٹ پہ موجود تھا، میں آپ کو واٹس ایپ کیا تھا شاید، امریکہ کے پارلیمنٹیرین کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے کہا کہ ہم نے کروڑوں ڈالر لگائے ہیں یہ فرقہ پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے خائف ہیں، اور مسلمانی کیا ہے، جتنا کو حضور کے قریب ہوتا ہے اتنا پختہ مسلمان ہے، اور جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے اتنے رب کے قریب ہو جاتا ہے نا قرآن میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا یکدم ان کو کافر بنائیں گے، یہ تو نہیں بنیں گے، ان کے اندر دیکھا کہ مسلمانی کی جان کیا ہے، مسلمانی کی جان ہے رسول اللہ سے، ہم صحابہ کرام، حضور کی ذات سے کتنا پیار تھا۔ مسجد قبلتین میں آپ اللہ کرے جائیں، میں گیا ہوں وہاں 5 دفعہ گیا ہوں، وہ ایک مسجد ہے جس کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، حضور کا رخ انور بیت المقدس کی طرف تھا، نماز میں اشارہ آگے آیا نا، دوسرے سپارے میں آگے چل کے آئے گا، حضور نے اسی وقت رخ انور کدھر موڑ لیا، بیت اللہ شریف کی طرف، صحابہ کرام نے موڑ لی۔ پوچھا آپ نے، میں نے تو کہا ہی نہیں، فرمایا اللہ کے حبیب ہم نے تو رب کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا، آپ مڑ گئے ہم مڑ گئے۔ حضور وضو فرماتے تھے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، میرے رسول کی کٹنگ کے لیے جب وہ قسمت والا حجام، کیا اس کی شان ہوتی ہوگی، جو مبارک زلفوں کو سنوارتا ہوگا، تو وہ اصحاب رسول حضور کے مقدس منہ مبارک کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ خدا واحد کی قسم، یہ ہے مسلمانی، یہ ایک لیمیٹڈ طریقہ تیار کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں سے الفت پیغمبر نکالو، ذرا حضور کی تعظیم کم کرو، ان کو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، سب کچھ کرنا، بس شان رسالت کی طرف نہیں ذرا جانا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اتنی بھیانک سازش ہے، اتنا خوفناک سسٹم ہے۔ ایک بندہ کبھی محفل ختم ہونا، کوئی آپ ہی جان کریں درس، بڑے وہ پردے کے اندر سے باتیں کریں، اندر سے اس کے وہ اس کی بوتھی ہلتی نظر آئے، اس لیے میں بوتھی کہہ رہا ہوں، جو بد عقیدہ خواتین درس دیتی ہیں ان کا بوتھا منہ نہیں، وہ بوتھیاں ہیں، ان کو جو اور بھی کہوں اگر میں قرآن شریف نہ پڑھا رہا ہوں تو اندر دے رہی ہوتی ہے، بعد میں اس کو آپ ہی کو گلے ملنا، آپ خواتین ہیں خوش ہو کے ملے گی، آپ کا کیا حال ہے، آپ کے مامے ماسی چاچیاں سب ٹھیک ہیں، تو اس آپ ہی کے کان میں کہنا، آپ ہی جی کیا رسول پاک کو سلام عرض کر لیں، اس کی چھوٹی آنکھیں موٹی ہو جائیں گی، نا 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 نا، ہم وہ نہیں ہیں جو حضور پر سلام پڑھتے ہیں، تو اس آپی کو 4 جوتے مار کے 5واں رہنے دینا اور جوتا دھو لینا کہ باپی معلمہ
دین تو حضور کا لایا پڑھ رہی تھی، بیان کر رہی تھی، تو اس حضور کو پر تیرے نزدیک سلام پڑھنا جائز نہیں، اور میرے نزدیک تیرے سے بڑی منافق کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بیٹے کے سامنے باپ کا ذکر ہو، شاگرد کے سامنے استاد کا ذکر ہو، اگر بیٹا حلالی ہے. تو میں نے عرض کیا ہم جدہ گئے تو وہاں ہم نے، انہوں نے ایک وہ علاقہ ہے بنی مالک کا، وہاں انہوں نے کیا ہوا تھا کوئی بندوبست، وہاں ہم بیٹھے. میں نے کہا یار میرا علم بڑا ہی محدود ہے، مجھے بتاؤ میں نے کس موضوع پر آپ کو کوئی لیکچر دینا ہے. اور ایک صاحب کہنے لگے جی اخلاص کے موضوع پر، جو مجھے آیت آئی میں نے پڑھی، یہی آیت پڑھی میں نے 8 پارے والی، آگے جو حدیثیں ہیں کو بات آئی میں نے کر دی. تو بعد میں ہمارے ساتھی کہنے لگے جی جب دعا میں کہہ دی دعا سے پہلے حضور پر سلام پڑھ لیں. ہم کھڑے ہو گئے. عرب میں تو یہ باتیں ذرا اندر کمروں میں ہوتی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غور تو کیجئے سلام ہی پڑھ رہے ہیں نا. میں آیا ہوں میرے جیسا 2 ٹکے کا بندہ ہے، آپ ساری کلاس اٹھ کے کھڑی ہو گئی. یہ ادب آپ کو کس نے سکھایا؟ اپنے استادوں. آپ اپنے استادوں کے لیے ایسا کرتے رہے کہ اس سے تعظیم ظاہر ہوتی ہے نا. مجھے سلام کریں کھڑے ہو کر، اگر کوئی رسول پاک کو کھڑے ہو کر سلام کرے تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں لکھا ہوا، نا نا. ہائے ہائے ہائے، تیرے لکھے کا پتہ چل رہا ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا اصل میں غلط لوگوں سے ہو گیا. تو سنیے، وہاں جب سلام پڑھنے لگے تو مجھے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ صاحب یا تو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں یا ان کے پاس بیٹھتے ہیں. تو یہ اب حضور کی شان کی بات ہے تو یہ جس طرح باپ کا ناراض بیٹا نہیں ہوتا، رام سے کھسک جاتا ہے. یہ لفظ سمجھے کھسکنا، اردو میں بھی لکھتے ہیں یہ فلاں چیز کھسک گئی. میری آنکھیں تو ادھر ہی تھیں، وہ رام سے نا بٹ صاحب اندر سے کھسک گئے. ہم نے سلام وغیرہ پڑھا، دعا مانگی تو بیٹھے. تو اب ان کا روم میں میٹ تھا، وہیں رہتا تھا، کھانا کٹے کھانا تھا. آگے بٹ صاحب اب میرے سامنے تھے، میں ان کے سامنے تھا. کیا ہوتا ہے آمنے سامنے. تو کھانا کھاتے کھاتے تو اب چونکہ دعا وغیرہ ہو گئی تھی، میں نے کہا، اس نے کہا جی آپ گجرات ہوتے ہیں؟ میں کہ جی. تو میں کہ آپ جناب، انہوں نے مجھے اندرونی سکھاتے تعارف دیا تھا. جی ہم جیلم ہوتے ہیں. میں اچھا اچھا ماشاء اللہ جیلم ہوتے ہیں ہم. تو آپ جیلم جاتے ہیں؟ میں جیلم اکثر میرے دروس ہوتے ہیں، میں کوئی جلسوں والا مولوی تو نہیں، مجھے اچھی تقریریں نہیں کرنے آتی، میں ایسے سبق ہی پڑھاتا ہوں، تدریسی انداز میں ہوتا ہے. تو کسی کا دل مانے تو مجھے دیتا ہے موقع، کوئی نہیں دیتا تو مجھے پریشانی کوئی نہیں. اچھا اچھا آپ جیلم جاتے ہیں تو کسی بندے کا نام لیں. میں نے 5 7 10 بندوں کا نام لیا تو وہ نارمل رہا. میں نے کہا یار ایک بندہ ہے غلام رسول بھٹ ان کا نام ہے، بڑی سونی داڑھی، بڑے دیکھنے میں خوبرو. تو وہ جب ہم گرمیوں میں ہمارا درس قرآن ہوتا ہے تو بڑا سا نا دودھ کا وہ لاتے ہیں مٹکا، اس میں روح افزا ڈلا ہوتا ہے اور ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں سب کو. جیسے میں نے غلام رسول بٹ اور چہرہ لوکیشن بتائی تو وہ سامنے والے بٹ صاحب خوش ہو گئے، چہرے پہ تبسم آ گیا. میں نہیں بات سمجھ سکا. میں نے کہا بٹ صاحب آپ میری بات پر کچھ تنزیہ تو نہیں مسکرا رہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں غلام رسول بٹ صاحب ہیں. انہوں نے کہا وہ ایسے ہی بیان کر رہے. اللہ معافی دے، مولوی اور پیر یا لیکچرار کا بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بات بھی کرتے ہوں، بچنا چاہیے. میں نے کہا میں آپ کو ان کی فوٹو بھیج سکتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کو پوچھ لینا کہ وہ دودھ لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے. کہتے نہیں میں اس بات پر نہیں ہنسا کہ وہ دودھ لے کے نہیں آتے، آپ پاس سے بات بنا کے کر رہے. وہ یقیناً دودھ لے کے آتے ہیں. اور میں آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میرے وہ ابا جی ہیں، وہ میرے ابا جی ہیں. تو ہمارا دودھ کا ہی کام ہے، ادھر ہماری دودھ دہی کی 2 3 دکانیں. تو ابا جی جب نیک محفلیں ہوتی ہیں وہاں دودھ لے کے جاتے ہیں اور سامعین کو ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، وہ میرے ابا جی ہیں. میں کیا ہاں 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 بڑی بات ہے جی. میں کیا ظاہر ہے پتر لالدا ہوئے تھے پیو دا ذکر آنتے. یہ بات اس نے کہی جناب آپ نے کئی لوگوں کا نام لیا تو میں خوش نہیں ہوا، میرے ابا جی کا نام آیا تو میری طبیعت خوش ہوگی. وہ کہنے لگا پتر لالدا ہوئے تھے ابے دا ذکر آوے تو خوش ہوتا ہے. میں کہ بٹ صاحب ان پھر دلیری رکھے ہو ہے جی. جٹ اور بٹ کا مقابلہ شروع ہو گیا. میں مقابلہ نہیں، آمنے سامنے ہم ذمہ دار ہل چلانے والوں کی اولاد ہیں. میں نے کہا سنیے میری بات، آپ نے میں تساں آخیا پتر لالدا ہوئے تے ابے دا ذکر آن تے خوش ہوتا ہے. میں کہا بٹ صاحب امتی لال ہوئے تے لالدا ہوئے تے نبی دا ذکر آن تے بھی خوش ہوتا ہے. میں نے بات کی. آپ سے درخواست ہے جب بات کریں نا، ہو سکتا ہے بات لگے تو پھر اس کو کرے دیں نا، ٹھنڈا ہونے دیں.
کیونکہ سامنے والا ممکن ہے مریض ہے، تو مریض بعض دفعہ جلدی سے ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں برداشت کرتا، اس کو رہنے دیں۔ میں نے بات کر کے چھوڑ دی، اب وہ چپ کر گئے۔ اس نے کیا کہا، میں نے کہا اننے بندیاں دا نام لیا تسی ہسے نہیں، خوش نہیں ہوئے، غلام رسول بٹ دا نام لایا تسی، چہرہ حشاش ہو گیا ہے۔ تے کہنے لگے جی وہ پتر لال دا ہوئے تے پیو دا ذکر آوے تے خوش ہوندا ہے۔ میں نے کہا بٹ صاحب پھر آپ بھی ذرا حوصلے سن لیں، امتی لال دا ہوئے تے سونے نبی دا ذکر آوے تے وہ بھی خوش ہوندا ہے۔ اب وہ چپ کر گئے۔ میں استادوں کی صف میں سب سے کمزور اور کم علم ہوں، اس استادی کا درجہ دیتا میں بھی چپ کر جاؤں، مزید نہ کرے دوں، چپ کر گئے۔ کھانا شانا کھایا، مجھے وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں سی آف الوداع کرنے آئے، ہمارے جہاں انہوں بردان گیا پنجابی سے کہنے جی الوداع کہنے مجھے آئے۔ میں نے کہا جدے میں رہیں، میں نے یہ آپ بھی یاد رکھیں، آپ جائیں نا ادھر رشتہ داروں کو ملنے کسی اور سٹی میں جائیں، رہنا نہیں کہیں، رہنا مکہ شریف یا مدینہ شریف، ہم کو رشتہ داروں کو ملنے تھوڑے جاتے، ہم تو اپنے رب رسول کی حاضری کے لیے۔ میں نے کہا میں نے وعدہ کیا آپ سے لیا تھا کہ میں نے رہنا نہیں، میں نے جانا مکہ شریف، میں نے حرم کعبہ میں رات گزارنی ہے، وہاں میں نے نفل وغیرہ جو بھی۔ خیر مجھے الوداع کہنے آئے، وہ مجھے قریب قریب ہوتا جا رہا تھا، اس کے دل میں میرا اللہ واللہ یہدی من یشاء، ہدایت کون دیتا ہے؟ آپ کوشش کریں، دل کو تو اللہ پاک ہی بدلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں میرا کام ہے سبق دینا، دلوں کو تو اللہ کی ذات بدلنے والی۔ اب وہ میرے قریب قریب تھا، اور مجھے چونکہ اس کے دل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری روحانیت بجے دیوی ہے نا سی، ہمیں ایج کا ابھی کو دیا نہیں اندر چلتا، خاص دعا کرو کو اندر کا بھی دیا جل جائے۔ اچھا جی، میں پتہ نہیں اب یہ کیا کہنا چاہتا، مجھے قریب قریب ہو رہا ہے میرے۔ خیر اس نے کچھ نہیں کہا، گاڑی چلی ہماری، تو آگے مجھے مکہ شریف چھوڑ کے، وہاں سے گھنٹہ ڈیڑھ میں مکہ شریف آ جاتا بندہ، چلے گئے۔ میں سونے لگا تو اس کی کال آئی، کہنے لگا جی میں وہی بول رہا ہوں، اس کا نام نہیں مجھے اس وقت یاد۔ میں نے کہا جی خیر ہے؟ کہتا ہے جی کل میں نے آنا ہے، مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کل آپ نے پھر جدے آنا، میں آپ کو لے کے آنا۔ میں کہا ٹھیک۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں اس رات میری زندگی کی آخری رات ہو، میں اس وقت کا بے چین سا ہوں، اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ کی وہ بات میرے دل میں ایسی ہدایت بن کے لگی ہے کہ میں ایسی کتابیں یا ایسے دوستوں کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، میرا ذہن ایسا بن گیا۔ اثرات ہو جاتے ہیں ساتھیوں، سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھا تو آہستہ آہستہ سوٹا لگانے کو دل کر ہی پڑتا، جیسی کاسی ویسی باسی، جیسی مجلس ویسے اثرات۔ کہنے لگا میں اس کے بعد سن رہا تھا کہ آپ لوگوں نے حضور پر سلام پڑھا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں باہر نکل آیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ نے جہلم کے 17 لوگوں کے نام لیے تو میں خوش نہیں ہوا، میرے باپ کا نام آیا تو حلالی بیٹا ہونے پر میں خوش ہوا۔ تو آپ نے جو بات فرمائی ہے، بیٹا حلالی ہو تو باپ کا ذکر آنے پر خوش ہوتا ہے، امتی حلالی ہو تو اپنے نبی کا ذکر آنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو میں کتنا بد نصیب ہوں، ہر موضوع ہر سبجیکٹ سنتا ہوں، شان رسالت پر مجھے میرا مزاج بدلنے لگتا ہے، اس لیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہو گیا تھا۔ تو کل آپ نے میرے ساتھ آنا ہے، کل آپ کا میزبان صرف میں ہوں، ساتھی وہی سارے ہوں گے، اور آپ نے کوئی موضوع نہیں بیان کرنا، شان رسالت بیان کرنی۔ یقین جانے وہ جدہ میں اور میں مکہ میں تھا، میرا دل چاہے کہ اگر میرے سامنے ہو تو اس کے ہاتھ نہیں، میں اس کا ہاتھ ماتھا پھر اس کا پاؤں چوموں کہ اے بندے میرے اللہ کی شان بلند ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت بخشے۔ تو بات یہ چلی تھی، یہ ایک بنیاد کہاں سے ہم پڑھ رہے تھے، ہیں شعر پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو مسلمان جب آپ اپنے کسی، آپ بڑے سمجھدار ہیں، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، کوئی مصنوعی یا مجاز رشتہ ہو تو اب نہیں کتنے کتابوں میں لکھتے تھے ہزاروں سے بگاڑی تھی تجھے لالا بنایا تھا، یعنی رہے گا یاد اڈے تک کسی کو، یعنی اس طرح کے کیا کیا ہم نے وہ، میں اس شعر ذرا اس کی اولیا بگاڑ کے آپ کو کوئی ایسی بات یاد کرا رہا ہوں، ہوتا نا شعر لکھ دیتے تھے اپنی سہیلیوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، ہائے ہائے، تو پھر بندہ خوش ہوتا تھا جب، مجھے ایک یاد ہے کہ ہمارے سودرا میں
ایک بندے کا بچہ فوت ہو گیا، اس کی بیٹیاں تھی، ایک بچہ ملا 4 سال کا ہو کے فوت ہو گیا. اس نے، وہ ان پڑھ تھا دیہاتی، بچے کی جدائی میں ایک اس نے وہ مائیا اس کو کہیں گے آپ، دوڑا مائیا، وہ اس نے، جب ہم اس کو دفنا چکے سارے ادھر ہی کھڑے تھے، 4 سال کا بچہ تھا، اتنا پیارا تھا، 7-8 سال کا لگتا تھا، اتنی صحت تھی اس کی. تو اس کا باپ کہتا ہے اپنے انداز میں، اب وہ دیہاتی بندے کا دوڑا سنیے، کہنے لگا حکا پینے دم لا کے، حکا، اب وہ دیہاتی تھا، آپ کو کیا پتا حکا کیا ہوتا ہے. حکا پینے دم لا کے آیا دیاں لکھ خوشیاں ٹر جاندے ہو غم لا کے. اس پر وہ بے ساختہ رویا اور بہت رویا. ہوئے ہوئے. اب اس نے یہ شعر کہا اپنے بچے کی جدائی میں. یہ دوڑا، یہ مائیا، اس کو اس بچے سے پیار تھا. میرے عزیزوں، جس کو رسول اللہ سے پیار نہیں، خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا نماز آنکھیں کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا کلمہ بھی نہیں ہوتا. اللہ طاقتور ترین ذات ہے، رب نہیں محتاج. جو محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے اور زمانہ نیاز مند ہے. اللہ کسی نبی کا بھی محتاج نہیں. اللہ چاہتا تو ہمارے گھر کے در و دیوار سے آوازیں آتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا رب تعالیٰ چاہتا یا چاہے تو ہر کافر کے گھر کے درختوں کے پتوں سے آوازیں آئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میرا اللہ پاک چاہتا، ہر کافر کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے اللہ کی قدرت نہیں جانتے ہم؟ سنو، اگر ابو جال کی بند مٹھی میں پتھر پڑتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا رب کے لیے مشکل تھا کہ ابو جال بھی پڑھ لیتا؟ کوئی مشکل نہیں. اللہ قادر ہے، وہ طاقت والا ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں جس طرح چاہتا ہمیں ہدایت دے دیتا. وہ نہیں محتاج. جو رب کو محتاج سمجھے وہ بے ایمان ہے. محتاج ہم ہیں. مگر اللہ کا فیصلہ دیکھیے. آج کہا جاتا ہے رسول اللہ کا وسیلہ نہ لیں. وہ جاہل مطلق حضور سے بغض رکھ کے کدھر جائے گا تو؟ مسلمانی چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، کافروں میں شامل ہو کر میرے نبی کی مخالفت کر، پھر جچے گا. کلمہ بھی پڑھتا ہے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہیں یہ کھانے گرانے والے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تو دیکھ جو قادر ہے. میں تو قادر نہیں، ہم تو مقدور ہیں. اللہ قادر ہے، ہم کیا ہیں؟ مقدور. اللہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق. اللہ رازق ہے، ہم کیا ہیں؟ مرزوق. اللہ مالک ہے، ہم کیا ہیں؟ مملوک ہیں. ہم تو مملوک ہیں. تو مملوک ہو کے بگڑتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کی نسبت چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا سے مانگو. تجھے نہیں پتا کہ تو مقدور ہے، تو مملوک ہے، تو مرزوق ہے. اللہ مالک ہے، قادر ہے، ہم مقدور ہیں. غور کرنا، اس نقطے کو میں نہیں سمجھا سکا تو مجھے معاف کر دینا. اس طاقتور ذات نے قادر ہو کے ہمیں جو دیا حضور کے صدقے دیا. ایسا نہیں ہے؟ سب سے بڑی چیز ایمان ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری تھی کسی نبی کا وسیلہ لیتا؟ میں بار بار نہیں عرض کر چکا کہ اللہ قادر ہے. جو مجبور ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. ہم مجبور ہیں، ہم مرزوق ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم مقدور ہیں. وہ قادر ہے. اس نے قادر ہو کے تجھے کلمہ بھی دیا تو اپنے حبیب کے صدقے میں کہہ دیا. حبیب آپ کہہ دیے قل هو اللہ، کہہ دو میرے رسول وہ اللہ ایک ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ ایک ہے. کیا فرمایا میرے حبیب؟ تو فرما دے. اتنا بڑا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ، اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. وہ اپنی عظمتیں بھی بیان کرتا ہے تو اپنے رسول کے وسیلے سے. اس نے کلمہ دیا تو نبی کے وسیلے سے. آج قرآن پڑھ کے میرے جیسے 2 ٹگے کا استاد نسلوں کو سبق دے رہا ہے. اور دوستوں، قرآن بھی ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے. یہ تیرے میرے اوپر نہیں اترا، یہ اس کے حبیب عالی شان کے قلب انور پر اترا ہے. اے قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والوں، پوچھو تو صحیح قرآن کس کے وسیلے سے ملا؟ حضور کے وسیلے سے. رمضان شریف کا روزہ رکھ کے سال بھر کا گند صاف کرنے والوں، کبھی پوچھو تو صحیح اللہ نے یہ روزے بھی کس کے صدقے دیے ہیں؟ یہ روزے بھی اپنے پیغمبر کے صدقے. نماز کرنے والوں،
تمہیں پتہ ہے یہ نماز کتنی شان والی ہے؟ بڑی شان والی. ایک سجدہ تیرے گناہ بخشوا دے. تجھے کان سے پکڑوں یا کہاں سے تجھے سمجھ آ جائے یہ نماز بھی ملی ہے تو حضور کے صدقے ہے. تو اللہ نے جو کچھ دیا اپنے نبی کے وسیلے سے، اور تجھے تیرے پنڈت نے کہہ دیا تو نبی کا وسیلہ لیے بغیر رب سے مانگ. تیرے میرے جیسے ہزار لوگ پھٹک کے مر جائیں، جب اللہ کا قرب ملے گا تو رسول اللہ کے وسیلے سے ملے گا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے وہ لوگو تم اس چیز کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، چاہتے کیا ہو؟ جو کسی سے کسی کی قدر کرے، کیا کہتا ہے میری بھی قدر ہو. میں بھائی سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے کرے، میں اپنی ماں کا پیار کرتا ہوں ماں مجھ سے شفقت کرے، اپنی بیوی کا اتنا لحاظ کرتا ہوں مجھ سے شفقت کرے، بچوں سے پیار کرتا ہوں مجھ سے پیار کرے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں بناؤ، پھر ادھر آؤ. اللہ سے محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے، اس پر میرے اللہ نے شرط لگائی ہے، لگائی نہیں لگائی؟ کنڈیشن کیا لگائی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نال پیار کر، میرے نبی نو نام بھی نہ لیں. اللہ سے پیار کرنے والے تو کافر بھی بڑے دعوے دار ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبت کے دعوے دار ہو، چاہتے کیا ہو؟ اللہ آپ بھی ہم سے محبت کریں. اللہ نے جو کنڈیشن لگائی وہ کیا ہے؟ فتبعونی، تم میرے حبیب کی تابع داری کرو، میرے رسول کی تابع داری کرو. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تجھے تیری منزل مل جائے گی. منزل کیا ہے؟ یحببکم اللہ. معاف کر دینا میں جذباتی ہو گیا. یحببکم اللہ، اے میرے بندے پھر تیرا رب تجھ سے محبت فرمائے گا، یعنی تجھے تیری منزل مل جائے گی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار سمجھتے ہیں؟ یہ نور کی جمع ہے. انوار کا عالم کیا ہوگا. مولانا ظفر خان کہتے ہیں نا، ذرا غور تو کرو، جب رسول اللہ جلوہ فرما ہوں گے کیا نور برستے ہوں گے. جب پڑھ لیجئے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن. پھر میرے علی شاہ نے کہا تھا آج سکھ متراں دی بدھیری ہے. متر کہتے ہیں بڑے پیارے کو، سکھ کہتے ہیں اداسی کو. آج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. آپ سمجھ رہے، آج میں نے صبح درود شریف پڑھا ہے اور طبیعت صبح کی کچھ بس میں پڑھیے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان والی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم. آج وہ بندہ مسلمان ہے جو کہتا ہے حضور کے پاس اختیار کوئی نہیں، وہ جاہل مطلق. چھوڑ دے میرے نبی کا کلمہ، میں تجھے کچھ نہیں کہتا. غیر مسلم بن کے مخالفت کر تو جچے گا. کلمہ بھی پڑھے، تیری داڑھی تیری ناف کے بھی نیچے جا رہی ہے، اور کہتا یہ ہے کسی پنڈت کے رشتہ دار کے حضور کے پاس اختیار نہیں تھا. اختیار تو اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے، نہیں دیا تو نبیوں کے امام کے بارے میں کیسی منافقانہ موت پڑی ہے تجھے. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو. کہ آپ کے پاس کوئی واقعہ نہیں؟ رسول اللہ کی تو بڑی شان ہے. ہائے ہائے، شاگرد کوئی خوبی بیان کرے تو اس کے استاد کی طرف نظر جاتی ہے.
نبی کی عظمت دیکھیں، شان الوہیت کی طرف نظر جاتی ہے، امتی کی خوبی دیکھو پیغمبر کی طرف نظر جاتی ہے، بیٹے کی خوبی دیکھو تو باپ کی طرف نظر جاتی ہے. کہتے ہیں شاگرد اپنے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ہائے ہائے. فرماتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے سردار کا عالم. اے میرے رسول کے بارے میں ایسی بات کرنے والے کہ حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا یا نہیں ہے. آئے ہائے. میں تجھے کچھ نہیں کہتا، ایک ہی کہتا ہوں، دس از مائی ریکویسٹ، میرے حضور کا کلمہ چھوڑ دے. تو غیر مسلم بن کے کر مخالفت، تو جچے گا. ہم کہیں گے یار یہ کون سا کلمہ پڑھتا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتی. نبی بھی مانتے ہو اور پھر ایسی باتیں. سنو یہ بات، عمر فاروق نبی تو نہیں، حضور کے غلام ہیں. جب آپ کا دور انور تھا، دور منور تھا، عمر فاروق آئیڈیل ہے پوری مسلمانوں کے تو ہیں، میں کہتا ہوں پوری انسانیت کے آئیڈیل ہیں، داناؤں کے، اور مسلمانوں کے تو ہے ہی نا. جب وہ علاقہ جہاں ایک لڑکی دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا، بناؤ سنگار کر کے، واقعہ سنا ہوا آپ نے؟ دریا پانی نہیں دیتا، صدیوں سے ریت آ رہی ہے، ایک دوشیزہ کو یہاں قربان کیا جاتا ہے. تو میرے عمر فراج کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا دین ہے. تم نے اسلام پڑھا نہیں، تم نے غیر مسلموں کے ایجنٹ دہشت گردوں کو اسلام سے نہ جوڑو. ان کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں، کہ ان کے دلوں میں بغض پیغمبر کا وہ خوفناک طوفان ہے جو ان کو مسلمان رہنے نہیں دیتا، مسلمان ہونے نہیں دیتا. کہ مسلمانی لمبی داڑھی اور برقعوں کا نام نہیں، مسلمانی حب رسول کا دوسرا نام. تو پتہ چلا وہاں کے گورنر نے کہا کہ ہرگز نہ ایسا کرے، لڑکی ذبح نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ غیر مسلم لڑکی تھی. اور میں اسلام کسی کو ناحق مارنے کی اجازت نہیں دیتا. اللہ اکبر. اچھا جی. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہے، ہمیں پانی چاہیے، جانور پیاس سے مر رہے، پانی چاہیے. پہلی ریت تو یہ ہے. آپ نے فرمایا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں. قاصد گیا، شکایت کی. کس کی؟ دریا کی. پانی نہیں دیتا جب تک وہاں لڑکی قربان نہ کی. آپ نے فرمایا نہ، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. کہ حضرت پانی چاہیے، لوگ ترس رہے ہیں، وگرنہ اور بے یقینی بڑھے گی. ایک رکا لکھا جا رہا. ہائے ہائے ہائے. ایک، ارے رکے تو انسانوں کے متعلق لکھے جاتے ہیں. دریا کسی بندے کا نام ہے، دریا صاحب ایک زمین ہے. میری کلاس میں ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری ہولڈر، ایم اے پاس درجے کے کتنے لوگ تشریف فرمائے. آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ دریا کسی بندے کا نام ہے، ایک زمین ہے جہاں سے پانی گزرتا ہے، پانی کی وجہ سے وہ ذرا گہری ہو جاتی، اسی کو دریا کہتے ہیں نا. عمر رضی اللہ عنہ رکا لکھ رہے ہیں. آئے آج کا کوئی لالا، کوئی تاجور لکھے رکا کسی دریا کے نام. میرے عمر کی عظمت کو سلام. ہائے رکا لکھا کس کے نام؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، دریا کے نام. اب دنیا یقیناً کٹھی ہوئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں مسلمان کیسے پانی لاتے ہیں، چمگوئیاں ہوئی ہوں گی، اور جی آخرکار ان کو لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ کی شان بہت بلند ہے. وہ رکا لا کے دریا میں چھوڑا گیا. رکے میں لکھا تھا دریا سن، اگر تم خون لے کے بہنا چاہتا ہے یا اپنی مرضی سے بہتا ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے. دنیا کے سب دریا سوکھ جائیں گے، وہ دریا قیامت تک نہیں سوکھے گا. یہ نبی تو نہیں تھے، نبی کے غلام تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے سرد کیا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے دنیا کی. ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا آپ نے قرآن شریف میں جا کے آگے پڑھیں گے، سنا پڑھا پہلے بھی ہوگا کہ حضرت عمر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو اٹھا تھا آپ کا غلام، ادھر بلقیس بی بی جو ایک ملک کی تاجور ہے، سربراہ ہے، بڑی شان و شوکت سے آ رہی ہے بارگاہ سلیمانی میں، اور اس کے تخت کے چرچے دنیا میں ہیں. ہائے ہائے. شاید زندگی کی آخری کلاس ہی ہو رہی ہے، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے اور بھی وقت اللہ دے.
ہائے ہائے، تو وہ فرمایا کوئی ہے جو اس کا تخت آنے سے پہلے لے آئے؟ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوا، اس وقت کا ساری دنیا کا سب سے طاقتور جن، جس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، کہ عفریت جن نے کہا میں لے آتا ہوں آپ کی محفل آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ یہ بات قبول نہیں ہوئی تھی تو پھر نیکسٹ اگلا بندہ اٹھا تھا، وہ انسانوں میں سے تھا، ہے آصف بن برقیہ ان کا نام ہماری تفسیروں میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا انا آتیک، حضرت میں لے آتا ہوں۔ کتنا ٹائم چاہیے؟ ان کے وہ الفاظ قرآن شریف میں جو ہیں، اللہ نے اس بیان کو قرآن پاک میں رکھا ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے خدا کے پاک پیغمبر، وہ نبی کے صحابی تھے، زبان پہ آئی بات میں کر ہی دوں، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے اصل میں۔ جو نبی کا صحابی ہوتا ہے وہ نبی والا، وہ ادب والا ہوتا ہے، وہ بے ادب نہیں تھا، وہ صحابی تھا، وہ صحابی تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ انہوں نے کتنے ادب سے کہا ہوگا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی مبارک آنکھ جتنی دیر میں جھپکتی ہے، تخت بلقیس سینکڑوں میل دور تھا، کو مذاق تھا لے آنا؟ نہ بس آپ اجازت دیں، ادھر سے پرمیشن ملی، لے آؤ، آج کل کی زبان کا آسرا لے لو، اوکے لے آؤ، حضور آنکھ کھولو، تخت سامنے پڑا تھا۔ یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام میرے نبی کے مقتدی ہیں، میرے آقا مقتدا ہیں، حضور کے مقتدی کی یہ شان ہے، ان کے امتی کی یہ شان ہے۔ بتاؤ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا، زوا کا مخرج زبان کا سیرا اوپر والے اگلے دانتوں کے اندر آئسا، وما ظلمونا ولكن كانوا، نون پر پیش واو ساکن، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، يظلمون۔ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، یہ غنہ ہے نا، دعوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، رج جیم کلکلہ میں سے ہے نا، رجزا من السماء، میم زبر الف بڑی مد، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پڑھیے بما كانوا يفسقون، پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک، خدائے بزرگ برتر، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، مولا لا تعداد تیرے احسانات، کتنا کرم ہے تیرا۔ روزے کی حالت میں ان سہانی گھڑیوں کو کام میں لاتے ہوئے ہم قرآن شریف کا سبق پڑھ رہے تھے۔ اللہ کہاں ہمارے گناہ گار دل، ایک رسالہ نکلتا تھا الہلال، اس میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے لکھا تھا اتنا خوش نصیب ہوں آتے ہیں یاد آپ، پھر سے ٹھہر ٹھہر کے دھڑکنے لگا ہے دل، کہاں ہم اس قابل گناہ گار، ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو۔ آج کی کلاس میں اس چیز کو ہم کوئی ضبط نہیں رکھ سکے۔ اللہ کریم ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچانا، شان الوہیت کا کی قسم اٹھا کے، شان وحدانیت کی قسم اٹھا کے عرض کرتے ہیں، یہ جو کچھ تھا دل کی اتھا گہرائیوں سے تھا، اللہ قبول فرما لینا۔ اس پر جو تو نے مرتبہ مقام ثواب عطا کیا،
سرور عالم، نور مجسم، امام الانبیاء، محبوب کبریا، وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ حضور کے توسل عالی سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو بالخصوص اور بالعموم ہر سچے مسلمان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گنہگاروں کو معافی عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین مرحومین، دیگر محسنین کی بخشش فرما، ملت اسلامیہ کی خیر، عالم اسلام کی خیر، ہر انسان کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم، جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے۔ روزہ رسول پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ خدایا دکھا دے مدینہ شریف کیسی بستی ہے جہاں رات دن میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ زندگی میں تو نے مجھے اس قرآن کے صدقے حاضری ایک سے زائد بار بخشی ہے، مجھے اپنی حالت کا بہت پتہ ہے۔ یہ تیرا کرم، تیری پاک کتاب کی برکت سے مجھے نصیب ہوا۔ طواف خانہ کعبہ شریف کا موقع نصیب فرما اور زیارت مدینہ منورہ۔ کبھی وہ وقت آئے جب ہم پڑھ رہے ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آنکھیں کھلیں تو روضہ رسول سامنے ہو۔ خدایا دکھا دے مدینہ شریف کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ ہماری خیر فرما۔ اللہ اگر کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی زیر زبر صحیح نہیں پڑھی گئی تو مجھے خود اپنے کرم سے معاف کر دینا، حبیب کے صدقے معاف فرما دینا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری کلاس کے تمام دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، آپ بھی مجھے معاف فرما دینا۔